الصبح بدا من ایک شہر میں ایک بڑا ہی عجیب سا قانون تھا اور ایک اصول تھا کہ ہر سال وہ اپنا بادشاہ چنتے تھے، مگر اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو بادشاہ بنتا تھا وہ شخص ہوتا تھا جو سال کے سب سے پہلے دن شہر کے دروازے کے اندر داخل ہوتا تھا۔ سب لوگ اسے پکڑ کر زبردستی بادشاہ کے منصب پر فائز کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک انجان سا شخص ایک دن اچانک شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے اسے پکڑا اور مبارکباد دینے لگے کہ آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمیں ہمارا بادشاہ مل گیا۔ تو اس شخص نے کہا، یہ کیسا اصول ہے؟ سب نے کہا، یہ ہمارے یہاں کا یہی اصول ہے، جو سال کے پہلے دن اس دروازے سے داخل ہوتا ہے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، کتنے ٹائم کے لیے بادشاہ؟ سب نے کہا، 1 سال کے لیے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا مجھ سے پہلے جو بادشاہ تھے ان کا کیا دورانیہ تھا؟ سب نے کہا، 1 سال ہی۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ پھر سب کہاں گئے؟ تو لوگوں نے کہا، 1 سال بعد ہم انہیں جنگل میں پھینک آتے ہیں اور وہ اس جنگل میں بھوکا پیاسا رہ کر مر جاتے ہیں۔ اگر بھوک پیاس سے نہ بھی مر جائیں تو سانپ یا بچھو ان کو کھا لیتے ہیں۔ اب اس شخص نے بڑی عقل مندی سے سب سے پہلے شہر والوں کے بڑے بڑے کام کیے، ان کے مسئلے حل کیے اور غیر محسوس انداز میں اس نے جنگل سے شہر تک کا روڈ بنایا۔ جب روڈ بن گیا تو وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہاں کھانے پینے کی دکانیں بھی لگ گئیں۔ اب جب سال پورا ہو گیا تو اس نے لوگوں کو کہا کہ اب میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، مجھے بھی اس جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو شہر کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا، آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ نے اس جنگل بیام باغ کو بھی شہر بنا دیا اور ادھر بھی اتنی رونق کر دی ہے کہ اگر ہم ادھر بھیج دیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے مسئلے مسائل کون حل کرے گا؟ اس لیے آج سے آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں اور ہمیشہ آپ ہی اسی منصب پر فائز رہیں گے۔ اب بظاہر یہ تو ایک واقعہ ہے، مگر ذرا سوچئے، مجھے اور آپ کو کیا کسی شہر میں نہیں جانا؟ مجھے اور آپ کو کیا کسی ایسی دنیا میں نہیں جانا جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ ناراض ہو تو قبر میں سانپ اور بچھو بھی تو آ سکتے ہیں۔ جہنم کی آگ اور عذاب کتنا خطرناک ہے، مگر ایسا کون ہے جو اس جہاں کو سنوارنے کے لیے اس جہاں میں کوشش کرے، جو اس جہاں میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارے؟ ذرا سوچئے، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا ہی کوئی اہم پیغام ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو سمجھ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔